ناظرین گرامی، جنگ بدر میں جب کفار مکہ کو شکست ہوئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ مدینہ میں مقیم یہودی اور منافق لوگ خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان، جو مکہ کے سرداروں میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین گرامی، وہ تجارتی قافلہ جو ملک شام سے واپس لوٹا تھا، وہ 50,000 مشکال سونا اور 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ یہ تمام مال ان کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ جنگ کی تیاریوں میں لگا دیا گیا۔ کفار مکہ نے عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کیے۔ انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ بنو کنانہ اور اہل تہامہ کفار مکہ کے ساتھ مل چکے تھے، حتیٰ کہ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور فوج میں بھرتی کیا گیا۔ فوج کو جوش دلانے کے لیے مرد اور عورتوں کو ساتھ رکھا گیا۔ مدینہ کے یہودی اور منافقوں کو بھی ساتھ ملایا گیا، حتیٰ کہ مکہ والوں نے اپنا سارا ساز و سامان جنگ کی تیاریوں میں لگا دیا۔ ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں کفار مکہ کا 3,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل تھے جن کے آباء و اجداد جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے۔ اس لشکر میں شعراء کو بھی ساتھ لایا گیا، جو اپنے اشعار سنا کر فوجیوں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، شرفائے قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی اس لشکر میں شامل تھی۔ یہ اپنے ساتھ ایک وحشی نامی غلام کو بھی لائی تھی۔ اس نے کہا، اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کرے گا تو تجھے میں اپنا سارا زیور اتار کر بطور انعام دوں گی۔ کفار کا لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا۔ مجلس شورا کا انعقاد کیا گیا۔ پیغمبر خدا کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی مسلمانوں میں شامل تھا اور اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ ناظرین گرامی، نوجوان صحابہ کرام چاہتے تھے ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ پیغمبر خدا نے نماز جمعہ ادا کی، گھر گئے، زرہ پہنا اور مسلح ہو کر باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس لشکر کی تعداد 1,000 کے قریب تھی۔ اس لشکر نے ابھی 1.5 میل سفر طے کیا تھا کہ ان 1,000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی، جو منافق تھا، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس مدینہ کی طرف چلا آیا اور کہنے لگا، ہماری رائے پر چونکہ عمل نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر چل کر احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کر دیا۔ ناظرین گرامی، مزید جنگ بدر کے احوال کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔